أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. سامعین کرام، اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے بحمد اللہ تعالی ہم اس نماز نبوی کا بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں اپنی استطاعت اور کوشش کے مطابق اور اپنی وسعت کے مطابق جس کا ہم نے علم حاصل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر اس نماز میں نقص پیدا ہو گیا یا اس نماز کے مخالف کوئی نماز ہوئی تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتی، یہ بات واضح ہے۔ تو اس لیے جہاں نیت کی اصلاح ضروری ہے وہاں پر اسی طرح سے اپنے عمل کے اندر حسن پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اسلام کے اندر حسن پیدا کرنا یہ احسان کہلاتا ہے۔ احسان یہ بہت بڑا درجہ ہے، یعنی اسلام اور ایمان کے بعد ایک حدیث میں جو مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اسلام، ایمان اور پھر اس کے بعد احسان کے بارے میں سوال ہوا۔ احسان اسلام میں ہر بات کو، ہر عمل کو، عبادت کو عمدگی کے ساتھ ادا کرنا اور اس خشوع کے ساتھ ادا کرنا، اپنے قلب کی اس حضوری کے ساتھ ادا کرنا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ نماز ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں، آخری اوقات میں بار بار یہی کہتے گئے، نماز نماز نماز۔ تو کچھ لوگ اگرچہ کہتے ہیں کہ اتنی باریکی کی کیا ضرورت ہے، نماز کے مسائل ہیں، جس طرح جی چاہتا ہے پڑھ لو، سب کچھ اللہ کی حضور میں ہے، وہ قبول کر لے گا۔ لیکن یہ سادگی جو دیگر کسی معاملے میں، دنیاوی معاملے میں نظر نہیں آتی، دین میں یہ سادگی نہیں بلکہ غفلت کہلاتی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ نماز میں جب حاضر ہونا ہے اللہ کے روبرو تو پھر اس حاضری کے شایان شان انسان کا لباس بھی ہونا چاہیے، اور لباس ایک بنیادی ادب ہے، دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کے سامنے کسی سے ملنے جاتا ہے، کسی بھی شخصیت سے، کسی بھی موقع یا محل میں، تو اس کے مطابق اپنا لباس زیب تن کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے، یہ شعور رکھتا ہے کہ میری شخصیت جو ہے وہ میرے لباس سے جھلکے گی۔ لباس ہے بھی وہ انسان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لباس جیسے تمہاری یہ عیبوں کو چھپاتا ہے، تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، ڈھانپتا ہے، اسی طرح سے تمہارے لیے زینت بھی ہے، اللہ نے اتارا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ لباس اتروائے، ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، جیسے اس نے ہمارے باپ سے جب ان سے کوتاہی ہوئی ان کے لباس اتروائے، ان کو اس غفلت میں ڈالنے کے بعد۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بے لباسی عام ہو، بے حیائی عام ہو، یہ شیطان کی خواہش ہے۔ جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ لباس نہیں ہونا چاہیے، لباس کم سے کم ہونا چاہیے، یا ان سے متاثر ہیں، وہ مریض ذہن رکھتے ہیں، ان کا صحت مند ذہن نہیں ہے، ان کی فطرت سلیم نہیں ہے۔ سلیم فطرت انسان، جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ذرا سی شعور کی منزل میں داخل ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے کچھ اعضاء ایسے ہیں جو میں نے چھپانے ہیں، اور میں نے ان کی سطر پوشی کا خیال کرنا ہے۔ یہ فطری طور پر اللہ نے انسان میں حیا رکھی ہے۔ اسی طرح سے نماز میں بھی اس حیا کو اختیار کرنے کا بطور خاص حکم دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام اتنے کوئی وسعت والے نہیں تھے، ان کے پاس ابتدائی ایام اتنا مال نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت لباس زیب تن کرتے، اور دو کپڑے ہوتے ان کے پاس۔
ہر انسان کے پاس دو کپڑے، قلیل لوگ تھے جن کے پاس دو کپڑے، ازار اور ردا، ایک نیچے پہننے کے لیے ایک اوپر پہننے کے لیے، اکثر کے پاس ایک ایک کپڑا ہوا کرتا تھا۔ یہ بھی سبحان اللہ اللہ کی حکمت تھی کہ قیامت تک کے لیے آنے والے ہر انسان، ہر ماحول، ہر معاشرے، ہر طبقے کے لیے اللہ نے اس دین کو ایک رہنما بنایا، مثال بنایا ہے۔ تو اس کے بارے میں اسلام کی رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبین، دو کپڑے پہن لے۔ دو کپڑے میسر ہیں، دو کپڑے پہننے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ فإن اللہ حق من یزین لہ، اللہ اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ جان بوجھ کر کم کپڑوں میں نماز پڑھنا، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا، یہ درست نہیں ہے۔ دو کپڑے پہننے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تمہاری زینت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کے لیے آنا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو زینت اختیار کرو، جو تمہیں میسر ہے۔ تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آسانی سے میسر ہے اس زینت کو اختیار کر لو۔ پھر اگر انسان کے پاس ایک کپڑا ہے، دو کپڑے نہیں ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یا کوئی ایسی جگہ ہے، صورتحال ایسی ہے کہ انسان کے پاس ایک کپڑا، ایک ہی چادر میسر ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں ہمیں حکم دیا۔ فرمایا اگر ایک کپڑا ہے، اگر تو وہ کپڑا وسیع ہے فلیلتحف بہ، تو اس کپڑے کو اپنے جسم پر اس طرح سے لپیٹو، متوشحا بہ۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد متوشحا بہ، آپ نے بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے لیکن توشح کے ساتھ۔ توشح یہ ہے کہ اگر کپڑا بڑا ہے اس کی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ ازار بھی بن جائے، شلوار کا کام بھی دے دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کندھے ہیں ان پر بھی کپڑے کا ایک حصہ دونوں کندھوں پر آ جائے۔ عام طور پر جو توشح ہے وہ یہ ہے کہ کپڑے کو نیچے سے اس طرح سے باندھنے کے بعد لایا جائے اور مخالف سم سے یہاں سے گزار کر اس کندھے پر اور یہ پھر اس کندھے پر کپڑا ڈال کے سامنے سے باندھ دیا جائے، یہ توشح ہے۔ اور اسی طرح سے ام سلمہ کے گھر میں اللہ کے رسول کو دیکھا گیا قد القى طرفیہ بین علی عاتقیہ، آپ نے کپڑوں کے دونوں کونے اپنے دونوں کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے، ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قد خالف بین طرفیہ، مخالف سمت میں، یہ والی جو سائڈ تھی یہ اس کندھے پر، یہ والی سائڈ اس کندھے پر ڈال کر آپ نے ایک بڑے کپڑے کو گویا کہ دو کپڑے بنا لیا، اوپر والا الگ نیچے والا الگ۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے اس حالت میں کہ لیس علی عاتقیہ منہ شیء، کہ اس کے کندھوں پر کوئی کپڑا نہ ہو۔ ایک کپڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز ہو جائے گی، کپڑا وسیع ہے یا دوسرا کپڑا میسر ہے لیکن اس کے کندھے پھر بھی ننگے ہیں۔ ہوتا ہے نا بسا اوقات انسان کبھی تولیہ لپیٹ لیتا ہے غسل کرنے کے بعد یا کوئی اور ایسی چیز، سستی کرتا ہے اور کندھوں کو ننگا رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے، مردوں کے لیے منع فرما دی ہے۔ اگر میسر ہے، اگر میسر نہیں ہے، آپ نے سن لیا تو پھر آپ اس کو ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا کوئی مجبوری ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی اکون فی صید، میں کبھی شکار کرتا ہوں، بلکہ شکار میں رہتے تھے وہ، ان کی کچھ کیفیت ایسی تھی، تو میرے پاس صرف ایک قمیص ہوتی ہے بسا اوقات میں جس میں نماز پڑھ سکتا ہوں، کیا میں اس میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا کہ پڑھ لے، لیکن فرمایا کہ ذر بہ ولو بشوکہ، لیکن اس کو آگے سے پھر بند کر لے، چاہے ایک کانٹا لگا کر سامنے سے اس کو بند کر لے، تاکہ اگر ایک کپڑا ہے اور اس میں انسان رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو خدشہ ہے کہ کہیں سطر ظاہر نہ ہو جائے، سطر پوشی کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو یہ دو اپنے باتیں جو ہیں وہ سن لی۔ ایک یہ ہے کہ انسان کے کندھے بلا ضرورت جو ہیں وہ برہنہ نہیں ہونے چاہیے، کندھوں پر کوئی کپڑا ہونا ضروری ہے، بلا جواز بغیر کندھے پر کوئی کپڑا ڈالے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اور اس لیے کثیر علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ دو طرح کی چیزیں ہیں، بالعموم یہ بات یاد رکھیے قاعدہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی، اس حالت میں نماز نہیں۔ آپ کے بعض احکامات ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں یا اس کپڑے میں، ریشمی لباس ہے یا لباس میں نجاست لگی ہوئی ہے، فرمایا کہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی۔ تو جب ایسا حکم آ جائے تو عموماً اس میں پھر نماز کو دہرانا پڑتا ہے، نماز دہرانی چاہیے، نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ کام نماز میں نہیں کرنا،
اس میں احتمال ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے کا گناہ تو ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی۔ اب اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی، لیس علی عاتقیہ منہ شیء، اس کے کندھوں پر کوئی کپڑا نہ ہو اور تم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہو، فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ تو ایک تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں جیسا میں نے عرض کیا زینت اختیار کرنی چاہیے۔ لباس کے معاملے میں بہت غفلت کا شکار ہوتے ہیں ہمارے بعض احباب، خاص طور پر جو پینٹس وغیرہ پہنتے ہیں، پتلون، وہ اتنی یعنی کہ ٹائٹ ہوتا ہے، لباس تنگ ہوتا ہے، یہ چست ہوتا ہے کہ اعضاء جو ہیں سطر کے اعضاء وہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یا لباس اتنا باریک ہوتا ہے بسا اوقات کہ اس میں سے انسان کا جو جسم ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کتنی خلاف ادب بات ہے۔ یعنی اللہ کے رسول تو بار بار یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھپاؤ۔ جن کے پاس ایک کپڑا تھا ان کو بھی اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، اور خود بھی آپ نے عمل کیا کہ آپ نے ایک کپڑے کے باوجود کوشش یہ کی کہ کندھوں پر بھی کپڑا آ جائے۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ سب کچھ میسر ہے، اتنا باریک یہ چست لباس ہے، اتنا تنگ لباس ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں تو بسا اوقات سطر جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا تحدید العورہ، جو سطر کی شکل اور صورت ہے وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کے ہاں کھڑے ہونے کا یہ ادب نہیں ہے، یہ انداز نہیں ہے نماز پڑھنے کا، یہ لباس نہیں ہے جو نماز میں اختیار کیا جانا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی پتلون ہے جو کھلی ہے، شلوار اس طرح سے کھلی ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح سے تنگ لباس میں جیسے کہ دیکھنے میں آتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے نماز میں سدل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سدل یہ ہوتا ہے کہ کوئی کپڑا ہے، چادر ہے، کوئی بڑا رومال ہے جو نیچے تک لٹک جاتا ہے، یا حتیٰ کہ انسان کی اپنی قمیض ہے وہ اتار کر انسان اپنے اوپر ڈال لے اور اس کو اسی طرح سے کھلا چھوڑ دے۔ یہ نہیں کر رہا کہ وہ اس کو موڑ کر اپنے کندھوں پر ڈالتا ہے یا اس کو لپیٹتا نہیں ہے، بلکہ ایسے ڈال کر کھلا چھوڑ دے، لٹکتا ہوا چھوڑ دے، مسدول، سدل اسے کہتے ہیں۔ اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ نماز میں سدل کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اگر تیرے پاس طویل رومال ہے یا کپڑا ہے یا کوئی چیز ہے جو سر پہ ڈالی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو لپیٹ لیا جائے، اس کو ایک طرف کو کندھے پر ڈال لیا جائے۔ یہ نماز کے لباس کے بعض احکامات ہیں۔ اسی طرح سے ریشمی لباس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ایسے لباس کو اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ متقین کے لیے یہ لباس نہیں ہے، یعنی مرد حضرات کے لیے۔ اسی طرح سے ایسا لباس جس میں ایسے نقش و نگار ہوں جو انسان کو نماز میں غافل کر دیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں آج کل۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کوشش کریں، خیر اگر کوشش انسان زیادہ کرے تو اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے، مگر اکثر ہمارے جو مصلی ہے یا جو ہمارے قالین ہیں یا جو نیچے چیز بچھائی جاتی ہے اس میں نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، اور نماز کے دوران انسان غافل ہوتا ہے۔ جب انسان نظر ڈالتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نقش و نگار اس کو نماز سے غافل کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اسی طرح سے ایک چادر میں آپ کو تحفہ دیا گیا تھا، اس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اذهبوا بقمیصتی ھذا الی ابی جہم واتونی بابی جہنیۃ ابی جہم فانها الہتنی آنفا عن الصلاۃ۔ ابو جہم کے پاس اس کی یہ چادر لے جاؤ، اس میں نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، اور اس سے کہو کہ اپنی وہ چادر مجھے دے دے جس میں کوئی نقش و نگار نہیں ہے، سادی ہے، موٹے کپڑے کی ہے، کیونکہ اس نے نقش و نگار بنی نے ابھی مجھے نماز میں غافل کر دیا۔ نماز میں خشوع کا، اللہ کے خوف کا تقاضا یہ ہے کہ سادہ ترین کپڑا ہونا چاہیے جو نیچے بچھایا جائے، اور اسی طرح سے لباس بھی ایسا نہ ہو کہ جو آپ کو لباس سے کھیلتے ہوئے وقت گزر جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے بعض دوست احباب جو ہیں وہ چونکہ اس کو نہیں سمجھتے تو وہ نماز میں دیگر ایسی کثیر حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں، کبھی اپنی داڑھی سے، کبھی سر کے بالوں سے، کبھی کپڑے سے، کبھی کسی اور چیز سے، وہ اس میں منہمک رہتے ہیں، اس میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو نماز نبوی سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں، اور یہ شیطان کو موقع دینے والا ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے حضور جو ایک تعلق ہے، یہ بہت بڑا تعلق ہے۔ ابھی میں جب آ رہا تھا نماز جمعہ کے خطبہ کے لیے تو مجھے ایک ہمارے بھائی نے کہا کہ لوگوں کو کچھ روحانی تکالیف بھی ہیں، بیماریاں ہیں، پریشان ہیں، جادو، سحر ہے، نظر بد ہے، اس طرح کے جو علامات ہیں ان کے لیے بھی دعا کروائیے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا علاج یا بڑے علاجوں میں سے جو کہ علاج ہے وہ یہ نماز ہے۔ شیطان
ختم ہو جاتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے جب انسان خشوع کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور جو کچھ پڑھ رہا ہے اس پر غور کرتا ہو اور اس کی روح کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے۔ شیطان اس روح پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیجئے، رزق بھی مل جائے گا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، فرمایا کہ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، اپنے گھر والوں کو رزق ہم دیں گے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے رہو، اس پر دوام اختیار کرو۔ اور نماز کون سی؟ جو اللہ کے رسول کی نماز ہے۔ بہت سے ہمارے ایسے بھی دوست احباب ہیں جن کا تعلق مساجد اللہ کے ساتھ، اللہ کی مسجدوں کے ساتھ انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ گھروں میں نماز پڑھنے کا رواج چل نکلا ہے، جبکہ اگر اذان کی آواز پہنچتی ہے تو یہ نماز جائز ہی نہیں، یہ آپ سن چکے ہیں۔ اور ویسے بھی سواری میسر ہے، انسان کتنے اپنے ایسے کام ہیں کہ جو عمدہ انداز میں انجام دینے کے لیے ذرا دور جانا پسند کرتا ہے، گاڑی پر بیٹھتا ہے، سواری استعمال کرتا ہے، نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا۔ جبکہ ہر طرح کی خیر، تمام کمیوں کے باوجود جو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری مساجد میں ہیں، تمام تر کمیوں کے باوجود جو ہم نے ہی صحیح کرنی ہے، اس کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ اگر اللہ کا نور کہیں سے ملنا ہے وہ مساجد اللہ سے ملنا ہے، دین کا علم ملنا ہے تو اللہ کی مساجد سے ملنا ہے، اللہ کی محبت اور رحمت ملنی ہے تو اللہ کی مساجد سے ملنی ہے۔ اگر آپ کی اولاد نے صحیح راستے پر آنا ہے اور اس نے وراثت میں آپ سے یہ دین لینا ہے تو اللہ کی مساجد سے ہی لینا ہے۔ اس لیے الحمدللہ تعالی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مساجد میں بچے بھی چھوٹے جب آ جاتے ہیں ان کی تربیت ضرور کیجیے، ان کو سمجھائیے کہ مسجد کا ادب کیا ہے۔ لیکن بچہ بہرحال بچہ ہے، اگر وہ شور کرتا ہے یا وہ اگر تنگ کرتا ہے اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے، اس کو مسجد میں آنے دینا چاہیے۔ وہ مسجد میں آئے گا، مسلمان بچے اور مسجد میں نماز باجماعت کو دیکھیں گے، اس سے جو وہ اخذ کریں گے وہ آپ کی باتوں سے کہیں زیادہ کریں گے۔ اور بہت سے ایسے لوگ جن میں تو خیر کسی مثال کے بننے کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ یہ گھر کے ساتھ مسجد کا ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی ہمسائیگی ہے۔ اس مسجد سے انسان اللہ کی رحمت سے اللہ کے دین کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کے علم کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوتا ہے اور دعوت اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو بہرحال مساجد کے ساتھ تعلق اور نماز میں یہ آداب، لباس کا ادب اور اس طرح سے یہ جو تمام چیزیں ہیں بہت ضروری ہیں۔ پھر لباس عمدہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ لباس اچھا ہو، خوبصورت لباس جو انسان کو میسر ہے۔ خود اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ سفر میں تھے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے وضو کرنا چاہا، علیہ جبۃ شامیۃ ضیقۃ الکمین، آپ نے ایک شامی جبہ پہنا ہوا تھا کہ جس کے آستین بہت تنگ تھے۔ فذهب یخرج یدہ من کمہا، تو آپ نے کوشش کی کہ اس کی آستین میں سے ہاتھ باہر نکال لیں وضو کرنے کے لیے۔ فضاقت علیہ، لیکن وہ تنگ بہت تھے، نہیں نکال پائے، تو آپ نے اس کے نیچے سے اپنے ہاتھ باہر نکالے اور وضو فرمایا۔ ظاہر ہے اس میں آپ نے نماز ادا کی۔ تو اس طرح سے عمدہ لباس انسان پہنتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لباس اچھا ہونا چاہیے، لباس لیکن ساتر ہو، اور اسی طرح سے لباس انسان کے عیوب کو چھپانے والی چیز ہے۔ لباس کا مقصد یہ ہے لباس انسان کے عیوب کو ظاہر نہ کرے، اس کے بدن کے عیوب کو یا اس کی جو سطر ہے اس کو۔ اس کے بعد عورت کے لباس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں جو ہیں وہ جاننی چاہیے۔ ہمارے بہت سے حضرات ایسے ہیں جو اپنے طرف سے کچھ خاص شرائط اور قیود لگا دیتے ہیں کہ جی عورت کو یہ بھی کرنا چاہیے، عورت کو یہ بھی کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ہم نے صرف اللہ کے رسول کے احکامات کو اور شریعت کو دیکھنا ہے کہ اس نے عورت کے لیے کیا بتایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت جو ہے وہ ساری کی ساری چھپانے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المرء عورہ، عورت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، ایک چھپانے کی چیز ہے، ایک قیمتی چیز ہے نا۔ اس کی حیا، اس کا وقار اتنا قیمتی ہے کہ مسلمان معاشرے پر واجب ہے کہ اس کو چھپانے کا اہتمام کرے، سوائے ان کے سامنے، اس کے گھر والے کہ جن کے سامنے اس کی جو ہے وہ زینت کو ظاہر کرنا جائز ہے۔ وگرنہ جب باہر نکلتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا البر عورہ اذا خرجت استشرفها الشیطان، فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اپنی گردن موڑ کر اس کا رخ کر لیتا ہے۔ اور علماء نے کہا کہ اس سے شیطان صرف جناتی شیطان مراد نہیں ہے بلکہ انسانی شیاطین بھی اس سے مراد ہے۔
وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کو گمراہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے فتنہ پھیلاتے ہیں. کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ابھی کچھ ہفتے قبل ایک واقعہ ایسا نہیں ہوا، ایک بے حیا عورت نے کوئی ایک تماشا لگایا جا کر ایک جگہ پر، اور بعد میں اس نے کہا جی رونا پیٹنا شروع کر دیا. تو یہ وہ تمام انداز ہیں جو شیطان اختیار کرتا ہے اس قسم کی عورتوں کے ساتھ. عورت تو حیا ہے، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو نمایاں کر سکتی ہے، کس طرح سے وہ پسند کر سکتی ہے کہ غیر مردوں کے سامنے وہ اپنے محاسن کو ظاہر کرے. یقیناً یہ حیا باختگی والی صفت والی عورت کا ہی کام ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی شریف عورت ایسا نہیں کر سکتی. تو اللہ کا رسول فرمایا استشرقھا شیطان، عورت کو چھپانا ہے. لیکن نماز جب اپنے گھر میں پڑھ رہی ہے، جب باہر نماز پڑھتی ہے تو ظاہر ہے اس نے اپنا چہرہ بھی چھپانا ہے، پردہ کرنا ہے، اپنے بالوں کو بھی چھپانا ہے، اور اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کو اور جو قدم کا اوپر والا حصہ ہے اس کو بھی چھپانا چاہیے. لیکن جب گھر میں نماز پڑھتی ہے تو اللہ کے رسول فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، ہر عورت جو بالغہ ہے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ نماز میں اپنے سر کے بالوں کو چھپا نہیں لیتی چادر کے ذریعے. سر کے بالوں کو چھپانا ضروری ہے، بدن کو بھی چھپانا ضروری ہے، لیکن پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو چھپانا ضروری نہیں ہے، ہاتھوں کا چھپانا ضروری نہیں. اپنی محرم کے سامنے گھر میں جہاں اس کے محارم موجود ہیں، کوئی غیر محرم نہیں ہے، ان کے سامنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو ہاتھوں کا اور پاؤں کے اوپر والے حصے کا یا اپنے چہرے کا چھپانا ضروری نہیں ہے. لیکن جب وہ باہر جائے گی ان اعضاء کو بھی چھپائے گی. گھر میں جو ضروری ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس نے خمار کے ذریعے، اوڑھنی کے ذریعے اپنے بالوں کو چھپانے لی ہے. گھر میں بالوں کا، گردن کا ڈھانپنا یہ ضروری ہے. بالوں کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اگر کہیں ہو جائے اس کو اندر کر لے انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اس میں غفلت برتنا، جان بوجھ کر بالوں کا ظاہر کرنا یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے. نماز کو دہرانا ضروری ہے. تو گھر میں عورت کا نماز پڑھنے کے لیے یہی لباس ہے. ام سلمہ ایک حدیث ان سے موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی عورت نماز پڑھتی ہے کہ اس انداز میں کہ اس کے پاس خمار بھی ہے، اوڑھنی بھی ہے اور قمیص بھی ہے، ولیس علیہا ازار، لیکن نیچے پہننے کے لیے کوئی چادر نہیں ہے. اللہ اکبر. تو وہ کیا کرے اس حالت میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه، اگر اس کی جو چادر ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ اس کے پاؤں کے اوپر والے حصے کو چھپا رہی ہے تو وہ نماز پڑھ لے. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اللہ کے رسول سے یہ ثابت نہیں ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. بعض نے کہا کہ ام سلمہ کی حد تک یہ درست ہے، ان کا قول ہو سکتا ہے، صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن دیگر علماء نے اس کو ان کے قول کی طرف بھی جو ہے منسوب کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ضعف ہے، یہ درست نہیں ہے. تو بہرحال صحیح مسئلہ یہ ہے، بہتر ہے، اس میں حرج نہیں ہے. اگر کوئی قدموں کے اوپر کا حصہ کو چھپانا چاہتی ہے چھپا سکتی ہے، جیسے کہ بعض علماء کا یہ موقف بھی ہے. لیکن کم از کم جو واجب ہے نماز میں، گھر میں نماز پڑھتے ہوئے اپنے محارم کے سامنے عورت کے لیے سر کے بالوں کا چھپانا اور اپنے سطر کو، اپنے اعضاء کو چھپانا. اگر پاؤں اس کے نظر آتے ہیں، ہاتھ نظر آتے ہیں، کھلے ہیں، چہرہ نظر آتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ جو نماز کا جو سطر ہے، مرد کا ہو یا عورت کا ہو، اس کا نماز کے علاوہ جو سطر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض لوگ دونوں کو ایک سمجھتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں. مثلا اگر مرد نماز کے علاوہ اپنے کندھوں کو ننگا رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے، اس کے جو کندھے ہیں وہ سطر نہیں ہیں. لیکن نماز کے اندر کیا ہے کہ کندھوں کو ڈھانپنا ضروری ہے. اسی طرح سے عورت اگر اپنے سر کے بالوں کو اپنے محارم کے سامنے ظاہر کرنا چاہے ظاہر کر سکتی ہے، سطر نہیں ہے. لیکن نماز سر کے بالوں کو ڈھانپے بغیر نہیں ہوگی، خواہ اپنے محرم کے سامنے کیوں نہ ہو. بات واضح ہے. تو اس لیے نماز کا جو سطر ہے یہ خاص ہے، جو حدیث رسول سے ثابت ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ لباس کے کچھ احکامات تھے. لباس میں زینت ہو، یہ ساتر ہو اور اس ادب کے لائق ہو جو اللہ کے حضور آنے کے لیے ضروری ہے. پھر اس کے بعد جب انسان نماز کے لیے آتا ہے تو اس کو نیت کرنی چاہیے. انما الاعمال بالنیات، یہ نیت جو ہے صرف نماز کے لیے نہیں ہے، ہر عمل کا دار و مدار. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی عمل ایسا نہیں ہے لیکن اس عمل کا جو وجود ہے وہ انسان کی نیت کا محتاج. انما الاعمال بالنیات،
نیت ہوگی تو کام ہوگا، ارادہ اور عزم دل میں ہوگا تو کام ہوگا نا۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کو ایک بات تو یہ ہے کہ عمل کا وجود انسان کی نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن زکوٰۃ اس طرح سے وہ ادا کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے اپنا قرض واپس دینا تھا، چلو میں نے اس کو زکوٰۃ کی مد میں کاٹ لیتا ہوں، اس کو میں معاف کرتا ہوں، یہ نہیں ادا ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اس کی بنیاد نیت پر رکھنا ضروری ہے۔ جب تو نے دیا تو نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی، اب نہیں مل رہا تو زکوٰۃ کی مد میں کاٹ رہا ہوں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ نیت پہلے ہوتی ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ بات واضح ہے؟ انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے۔ اور اگلا حصہ ایک الگ پورا قاعدہ بیان کرتا ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، پھر نیت کر بھی لی تو نیت کے مطابق ہی اجر ملنا ہے۔ جتنی نیت خالص ہوگی اتنا اجر بھی زیادہ ہوگا، اور جتنی نیت ناقص ہوگی اتنا اجر کم ہوگا۔ یا اگر نیت میں والعیاذ باللہ کوئی نقص ہے، کوئی نفاق ہے یا ریا ہے تو عمل ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ تو نماز کے لیے بھی نیت ہے تمام اعمال کی طرح، کوئی خاص نیت نہیں ہے جو زبان سے ادا کرنی ہے، یہ بالکل بدعت ہے۔ جیسے ہمارے پاس دوستوں نے جاری کیا کہ نماز میں کھڑا ہونا ہے تو میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں فلاں امام کے پیچھے، اور قبلہ میں رخ میرا قبلے کی طرف ہے، جی یار وہ ہے۔ یہ الفاظ نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہیں، خلفائے راشدین سے، نہ تابعین سے، نہ محدثین میں سے کسی نے ان کو نقل کیا۔ یہ بالکل ایک خود ساختہ چیز ہے جو آج کل کے کسی دور میں ایجاد کر لی گئی ہے کہ جی اس طرح سے زبان سے بول کر نیت کرنی ہے۔ زبان سے بولنا ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے تو ایک ہی کلمہ ہے، وہ ہے اللہ اکبر، اور اس میں حکمت ہے۔ یعنی کان یستفتح صلاتہ بالتکبیر، رسول اللہ اپنی نماز کا آغاز کس سے کیا کرتے تھے؟ تکبیر سے۔ صحابہ کرام نے یہ بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ آپ نماز کا آغاز اس سے کرتے کہ میں نیت کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو اس قسم کی چیزیں جو ہم خود ایجاد کر لیتے ہیں، ان میں پھر سختی پیدا ہوتی ہے، دین میں غلو واقع ہوتا ہے، اور کوئی اس کی انتہا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی اس سے ذرا غفلت دور ہو جاتی ہے، غفلت بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایک شخص گھر سے نکلتا ہے مسجد میں آنے کی نیت کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، نماز پڑھنی ہے، مسجد میں آتا ہے یا گھر سے وضو کرتا ہے یا مسجد میں آ کر وضو کر رہا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ میں نماز کے لیے اللہ کی حضوری کے لیے وضو کر رہا ہوں، پھر نماز میں کھڑا ہوتا ہے، ابھی تک اس کو اگر سمجھ نہیں آ سکا کہ میں کس کام کے لیے کھڑا ہوں، تو کیا 4 رٹے رٹائے کلمات بولنے سے اس کی نیت حاضر ہو جائے گی؟ اگر وہ ساری نماز کے دوران اس کی نیت حاضر نہیں ہوئی، اور یہ وضو کرتے ہوئے اس کی نیت حاضر نہیں ہوئی، اور اس نے جو دعائیہ کلمات دہرائے اس نے بھی اس کے ذہن کو حاضر نہیں کیا، تو 4 رٹے رٹائے خود ساختہ کلمات بولنے سے کیسے حاضر ہو جائے؟ اگر وہ بھی عادت بن گئے کہ چلو یہ پڑھ لینے ہیں، پھر ان کو کرنے کے لیے کوئی اور نیت کے الفاظ ڈھونڈ لیں گے ہم، تو اس لیے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی نیت کو حاضر رکھا جائے، استحضار کیا جائے، کیونکہ نیت کا یہ بات ضرور ہے اس میں، جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث بتاتی ہے کہ غفلت کے عالم میں عمل نہیں کرنا ہے۔ نماز کی نیت بہت اہم ہے، تمام اعمال کی نیت اہم ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کو جو ملنا ہے نا حصہ، وہ اسی نیت کی بنیاد پر ملنا ہے۔ لیکن نماز میں 2 طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ذرا بات غور سے سنیے گا میری۔ نماز میں نیت ایک تو عادت اور عبادت میں فرق کرتی ہے۔ عادت پڑی ہوئی ہے، ایک شخص اٹھتا ہے بس اذان ہوئی ہے جا کے اس نے نماز پڑھ لی، عادت بنی ہوئی ہے، سوچ نہیں رہا، نماز کے دوران بھی ذہن غافل ہے، روٹین بنی ہو جاتا ہے۔ جو انسان کام بار بار کرتا ہے، روزانہ کئی بار کرتا ہے، غالب امکان یہ ہے کہ اس کام میں اس کی ایک عادت اور روٹین اس کی بن جائے، اور اس کا ذہن کسی موقع پر حاضر نہ ہو، روٹین میں کرتا چلا جائے۔ لیکن اصول کیا ہے کہ جب بھی آپ کھڑے ہوں، دعائیہ کلمہ، اذان کی کلمات سنتے ہیں، فوراً اپنے ذہن میں اللہ کا جلال حاصل کر لیں کہ اس کے سامنے مجھے جانا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کے ثواب کو ذہن میں لے آئیں۔ نماز سے خلاصی کے لیے نماز نہ پڑھیں کہ جان چھوٹ جائے گی، نماز پوری ہوگی بس ٹھیک ہے میرا فرض، نہیں، اس لیے پڑھیں کہ قیامت کے روز اس نماز نے فیصلہ کرنا ہے، پہلا سوال اس نماز پر ہونا ہے، اس کی بنیاد پر جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اس کی بنیاد پر جنت کے درجات بھی طے ہونے ہیں، اس کی بنیاد پر میرا ایمان میں اضافہ ہوگا یا کمی ہو سکتی ہے والعیاذ باللہ، اور قبر میں مجھے اس نماز نے فائدہ دینا ہے۔
یہ سوچ لے کر آئیں. تو نیت کو حاضر کرنا عبادت میں اور عادت میں فرق کرتا ہے. اسی طرح سے نماز کی نیت جو دل کے ساتھ ہوتی ہے، دل کا ارادہ ہے، دل میں عزم ہے، دل میں حضور ہے، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ عبادت کا عبادت سے فرق کر لیتی ہے. دو عبادتیں ہیں ان میں فرق ہو جاتا ہے. مثلا ایک شخص نے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز پڑھ لی، سنتیں ادا نہیں کر سکا فجر کی. اس کے بعد سورج طلوع ہوا، اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ فجر کی سنتیں ادا کرتا ہوں. وہ اشراق کی نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے. اب جب وہ 2 رکعت کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے نیت کی اشراق کی، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، اور وہ بھول گیا کہ میں نے فجر کی سنتیں بھی ادا کرنی ہیں، کھڑا ہوا اللہ اکبر کہہ دیا، نماز میں داخل ہو گیا اشراق کے نفلوں کی نیت سے، اس کو اچانک یاد آیا کہ میں نے تو فجر کی سنتیں بھی ادا کرنی تھی، تو چلو میں اپنی اس نیت کو بدل لیتا ہوں، فجر کی سنتوں میں نہیں ہو سکتا. فجر کی سنتوں کی نیت فجر کی سنتیں ادا کرنے سے پہلے کرنی تھی. نماز کے اندر اس طرح سے نیت تبدیل نہیں ہو سکتی. صرف ایک صورت ہے کہ نماز میں نیت تبدیل ہونے کی، میں آپ کو آخر میں عرض کرتا ہوں. وگرنہ نماز میں اگر ایک خاص نماز آپ نے شروع کر دی ہے تو دوسری خاص نماز کی نیت نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اگر آپ نے ایک عام نماز شروع کر دی ہے تو بھی کسی خاص نماز کی نیت نہیں کر سکتے. مثلا شخص آیا اور اس نے جو ہے وہ نفل پڑھنا شروع کر دیے، اس کو اچانک یاد آیا کہ میں نے تو سنت بھی ادا کرنی ہے، یا اس کے ذہن میں آیا کہ میری ظہر کی نماز رہتی ہے، میں جو یہ نفل پڑھ رہا ہوں تو میں ظہر کی نماز میری رہتی ہے، میں عصر کی نماز سے پہلے وہ نماز ادا کر لوں. اب اس نے عام نفلوں کی نیت کی، شروع کر چکا ہے، اس کے دوران سوچتا ہے کہ چلو میں اپنی نیت کو بدل لیتا ہوں ظہر کی نماز کی طرف. نہیں ہوگا، عام سے خاص کی طرف نہیں جا سکتے، خاص نماز سے خاص نماز کی طرف بھی نیت دوران نماز نہیں جا سکتے. ہاں اگر آپ نے کسی خاص نماز کی نیت کی ہے، اس کے بعد اس کو اگر آپ عام نیت بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. مثلا ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، اکیلا تھا. بعد میں اس کو محسوس ہوا کہ کچھ اور دوست احباب بھی آ گئے ہیں جو نماز با جماعت ادا کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے خیال کیا کہ میں چلو اپنی نماز جو میں نے شروع کی ہے ان کو میں 2 نفل بنا لیتا ہوں، ان کے ساتھ میں با جماعت نماز ظہر ادا کر لوں. ٹھیک ہوگی بات. اب وہ شروع اس نے کیا تھا نماز ظہر کی نیت سے جو خاص نماز ہے، لیکن اس نے دوران نماز اپنی نیت کو تبدیل کر لیا عام نوافل میں. یہ جائز ہے. خاص سے عام کی طرف جا سکتے ہیں، عام سے خاص نماز کی طرف نہیں آ سکتے، اور خاص نماز شروع کرنے کے بعد دوسری خاص نماز کی طرف بھی نہیں جا سکتے. نیت سے فرق ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہے. تو عبادت کا جو حکم ہے، عبادت کی جو درستگی ہے، اس کا تعلق بھی نیت کے ساتھ ہے، اور اسی طرح سے جو نماز میں خشوع ہے اس کا تعلق بھی نیت کی حاضری کے ساتھ ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ نیت جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور یہ واجب ہے، انسان کو نیت کرنی چاہیے، بلا نیت نہیں. کم از کم انسان جب نماز شروع کر رہا ہے اس کو احساس ہونا چاہیے، اور جب نماز شروع کرنے والا ہے اللہ اکبر کہتا ہے اس وقت تو احساس کر لے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی جو کنجی ہے وہ طہارت حاصل کرنا ہے. وہ اگر غسل واجب ہے تو غسل کرے گا اور وضو کرے گا، یا اگر وہ حدث اصغر ہے تو صرف وضو کرے گا، لیکن طہارت جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میں داخلے کا دروازہ بند ہے جب تک کہ طہارت کی کنجی چابی نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ تحریمها التکبیر، نماز میں جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جو عام زندگی میں کھانا پینا، گفتگو کرنا، کلام کرنا جائز ہے، جو چیز نماز میں یہ چیزیں حرام کر دیتی ہے وہ تمہارا تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر. یہ جو کلمہ ہے تکبیر کا، کبھی آپ نے غور کیا کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ میں اقول اللہ اکبر، میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، یا میں اللہ اکبر جو ہے اس کا اظہار کرتا ہوں، یا میں اللہ اکبر سے جو ہے ابتدیو بھی اللہ اکبر، میں اللہ اکبر سے شروع کر رہا ہوں. کچھ نہیں، اس سے پہلے کوئی کلمہ نہیں بتایا گیا ہے. جیسے بسم اللہ ہے، بسم اللہ سے پہلے کوئی کلمہ نہیں ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، وہ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا.
ہمارا ترجمہ کیا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ کیا معنی کرتے ہیں؟ میں شروع کرتا ہوں، میں ابتدا کرتا ہوں. یہ ابتدا کرنا، شروع کرنا بسم اللہ کے معنی میں کہیں نہیں ہے. بسم اللہ اللہ کے تمام ناموں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، جو کر رہا ہوں خود بتا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو کام آپ کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے لگے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، کوئی اور کسی اچھے اہم کام کا آغاز کرنے لگے ہیں، جب وہ پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ کے ناموں کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس کا یہ کلمہ بتاتا ہے کہ میرا جو کام ہے یہ تمام کام اللہ کے ناموں کے ساتھ. اور صرف شروع نہیں ہے بلکہ شروع بھی ہے، درمیان بھی ہے، آخر بھی ہے. میرا سارا عمل اللہ کے ناموں کی برکت کے ساتھ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ. اور یہ اس کا یعنی مفہوم ہے. اس کے شروع میں کوئی ایسا کلمہ نہیں لگایا گیا ہے میں شروع کرتا ہوں، میں آغاز کرتا ہوں، میں پڑھنے لگا ہوں. جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کام خود بول کے بتاتا ہے. یعنی اس کام کی جو نوعیت ہے وہ زبان حال سے کیا ہے. اگر آپ قرآن پڑھنے لگے ہیں، آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اقرا، میں اللہ کے نام سے پڑھ رہا ہوں. کھانا کھانے لگے ہیں، بسم اللہ آکل، خود بخود ذہن میں ایک بات آتی ہے، لیکن اللہ کے نام سے پہلے کوئی لفظ نہیں لگایا گیا. کیوں؟ تاکہ اس کام کا، مبارک کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہو جائے. اسی طرح سے نماز کے آغاز میں اللہ اکبر سے پہلے کوئی کلمہ نہیں ہے، نہ کوئی نیت ہے، نہ کوئی اور کلمہ ہے، بلکہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اور یہ کلمہ شعور دیتا ہے کہ بس اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. زمین و آسمان میں، میرے نفس میں، اس سے باہر کوئی فرد میں، معاشرے میں، اجتماعیت میں، نظام میں، کہیں بھی کوئی چیز، کوئی ذات ایسی نہیں جو اللہ سے بڑی ہو. اب جب میں نماز میں داخل ہو چکا ہوں، تمام میرے جو علاقات تھے، تعلقات تھے مخلوق سے، وہ منقطع ہو چکے ہیں. اب صرف ایک ذات سے میرا تعلق رہ گیا، وہ اللہ کا الحاکم. اللہ اکبر. فرمایا کہ تحریمھا التکبیر. نماز میں جو تمام اشیاء انسان اپنی عام زندگی میں کرتا ہے وہ حرام ہوتے ہیں اس کلمہ تکبیر کے ساتھ. وتحلیلھا التسلیم. اور وہ تمام دنیاوی امور دوبارہ جائز ہو جاتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں سلام کے ساتھ. یہ نماز کی ایک حیت ہے. انشاءاللہ پھر ہم آئندہ جمعہ میں اس کی مزید تفصیلات، تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، کب اٹھانا ہے، کس طرح سے اٹھانا ہے، ہاتھوں کے باندھنے کی کیفیت اور احادیث القیاس باذن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم بیان کرتے چلے جائیں گے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.